ہیں۔ بھارتی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جنرل بپن راوت نہیں رہے۔ تامل ناڈو میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا جس سے 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں 14 افراد سوار تھے اور اب بھارتی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جنرل بپن راوت نہیں رہے۔ واضح رہے کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں 14 افراد سوار تھے اور بھارتی میڈیا کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جنرل بپن راوت کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ملٹری ہسپتال میں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ تاہم بھارتی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ جنرل بپن راوت نہیں رہے۔ تامل ناڈو میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا جس کے نتیجے میں 13 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر میں 14 افراد سوار تھے اور بھارتی میڈیا کا یہ دعویٰ تھا کہ جنرل بپن راوت کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ملٹری ہسپتال میں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، وہ زخمی حالت میں ہیں۔ تاہم اب بھارتی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ کے یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے جنرل بپن راوت کی ہلاکت کے بارے میں لکھا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل بپن راوت نہیں رہے ہیں۔ بھارتی فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوا اور اس میں سوار 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ 14 افراد اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جو جنرل بپن راوت ہیں وہ زخمی حالت میں ہیں اور انہیں ملٹری اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ تاہم بھارتی میڈیا کا دعویٰ اپنی جگہ پہ، دوسری جانب بھارتی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ نے ٹویٹ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل بپن راوت نہیں رہے۔ جنرل بپن راوت جو کہ بھارتی فوج کے سربراہ اور اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ تامل ناڈو میں فوجی ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ پیش آیا جس میں 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی فوجی ہیلی کاپٹر میں 14 افراد سوار تھے۔ اس حادثے کی تحقیقات تو کی جا رہی ہیں کہ کس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق فنی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ پیش آیا اور بھارتی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل بپن راوت نہیں رہے ہیں۔ یہ ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے RIP جنرل بپن راوت۔ تاہم جو بھارتی میڈیا ہے اس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنرل بپن راوت کو ملٹری اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے اور وہ زخمی حالت میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے بھارتی میڈیا کی جانب سے مزید کیا بتایا جاتا ہے، چونکہ بھارتی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ کی جانب سے یہ ٹویٹ کر دیا گیا ہے اور انہوں نے جنرل بپن راوت کی ہلاکت کے بارے میں اپنے ٹویٹ کے ذریعے بھی اطلاع دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ تامل ناڈو میں پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ ابتدائی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق فنی خرابی کے باعث پیش آیا تھا جس کی وجہ سے 13 افراد اس ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہوئے جبکہ اس میں 14 افراد سوار تھے۔ جنرل بپن راوت کے بارے میں ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنرل بپن راوت ملٹری اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تاہم اب بھارتی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جنرل بپن راوت نہیں رہے ہیں۔ تاہم بھارتی میڈیا کا دعویٰ اس سلسلے میں کچھ اور ہے۔ واضح رہے کہ جنرل بپن راوت سابق آرمی چیف تھے اور تمام تر جو معاملات ہیں فوج کے ان کی زیر نگرانی تھے اور اب بھی وہ تمام تر معاملات کی نگرانی کر رہے تھے۔ جنرل بپن راوت کے بارے میں سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے RIP جنرل بپن راوت، یعنی کہ جنرل بپن راوت کی ہلاکت کی خبر انہوں نے دی ہے۔ تاہم بھارتی میڈیا نے ابھی اس سلسلے میں کچھ کنفرمیشن نہیں کی ہے۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے مسلسل یہی دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ جنرل بپن راوت زخمی ہیں اور انہیں ملٹری اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کو مقرر کیا گیا تھا اور سابق آرمی چیف تھے بھارت کے اور اب بھی وہ تمام تر معاملات کی نگرانی کر رہے تھے۔ بھارتی فوج کے اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے، 14 افراد اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ بھارتی فوج کا یہ ہیلی کاپٹر جو کہ تمل ناڈو میں گر کر تباہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار تقریباً تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ جنرل بپن راوت کے بارے میں متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ بھارتی میڈیا اس سلسلے میں کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ جنرل بپن راوت ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور ملٹری اسپتال میں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے، وہ شدید زخمی حالت میں ہیں۔ تاہم بھارتی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ کی جانب سے یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے جنرل بپن راوت کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارتی میڈیا اس سلسلے میں کب مصدقہ خبر دیتا ہے، مصدقہ اطلاعات دیتا ہے۔ جو ابھی تک دعوے سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق جنرل بپن راوت ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی انالسٹ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ نعیم خالد لودھی صاحب آپ کے وقت کا۔ جنرل بپن راوت کے بارے میں بھارتی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ وہ ملٹری ہسپتال میں زیر علاج ہیں، اس ہیلی کاپٹر حادثے میں وہ زخمی ہوئے تھے، تاہم لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، اس کے مطابق جنرل بپن راوت اب نہیں رہے ہیں، وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ کس طرح سے آپ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں ویسے تو حادثہ چاہے دشمن کے ساتھ پیش آئے یا اپنوں کے ساتھ حادثہ ہی ہوتا ہے، اس بات کا تو کوئی خوشی منانے والی بات ہمارے لیے ختم نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اتنے بڑے عہدے کا شخص جب کبھی حادثے کا شکار ہو تو آہستہ آہستہ بات سامنے لائی جاتی ہے، اسی لیے آپ کو جو اس قسم کی خبریں مل رہی ہیں کہ شاید ابھی زخمی ہے اسپتال میں، کیونکہ جب ہیلی کاپٹر کو آگ لگ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے کسی کا بچنا۔ بہرحال ہم اس بارے میں کوئی پیش میں کوئی اس قسم کی بات نہیں کرتے، اور جیسے اللہ کو منظور ہو ویسے ہوگا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے حق میں بپن راوت اچھے تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت کمپیٹنٹ جرنیل نہیں تھے یا نہیں ہیں، اور ایک اندر سے لوگ ان کے خلاف تھے، ایئر فورس ان کے خلاف تھی، تو جو بھارتی فوج ہے اس کے اندر ایک انتشار تھا، تو ہمارے حق میں بہت بہتر تھا کہ وہی رہتے، جس سے وہ بہت باتیں کرتے تھے، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کا جرنیل اگر دشمن ہو تو بہت فائدے مند ہوتا ہے، تو باقی جیسے اللہ کو منظور ہوگا۔ لودھی صاحب سابق آرمی چیف تھے جنرل بپن راوت، اور انہیں اس کے بعد چیف آف جنرل سٹاف مقرر کیا گیا تھا بھارتی حکومت کی جانب سے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اندر سے بھی لوگ ان کے خلاف تھے، تو کیا بھارتی فوج میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی ایک ایسی لابی موجود تھی جو کہ ان کے خلاف تھی، اور ان کے خلاف جو ہے وہ نفرت رکھتے تھے وہ دل میں؟ جی اس میں یہ تو بات بالکل واضح ہے، اس میں تو کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے بیان آئے ہیں، کچھ ریٹائرڈ جنرل کے بیان ہیں، ایئر فورس اور آرمی کے درمیان جو ٹینشن تھی وہ بالکل سب کے سامنے تھی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب یہ انویسٹیگیشن کریں گے تو اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ کہیں کوئی سازش تو نہیں ہوئی ان کے خلاف۔ ٹھیک ہے، اور ان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ فالس فلیگ آپریشن کے دعوے بھی کیے گئے، اور بہت سے ایسے واقعات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، تو کس حد تک وہ انفلوئنشل تھے اپنی فوج میں؟ جی فوج سے زیادہ وہ انفلوئنشل تھے وہاں کے جو سیاسی حلقے ہیں، اسی لیے بہت خوش تھے وزیر اعظم ان سے، اسی لیے ان کو ترقی بھی دی گئی۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انٹرنل رفٹ بڑھتی گئی ان کی موجودگی میں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حق میں وہ اچھے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بے چینی بھارتی حکومت میں اس حوالے سے موجود ہوگی ان کی ہلاکت کے بعد؟ جی میرا خیال ہے کافی بے چینی ہوگی، کیونکہ وہ ان کو بہت پسند تھے۔ بہت شکریہ نعیم خالد لودھی صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بھارتی فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ایچ ایس پناگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جنرل بپن راوت نہیں رہے ہیں۔ تامل ناڈو میں فوجی ہیلی کاپٹر کو یہ حادثہ پیش آیا جس میں 13 افراد ہلاک ہو گئے، تاہم جنرل بپن راوت کے بارے میں تاحال متضاد اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔